ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے موت کو یاد رکھنے کی ضرورت اور اہمیت اور اس کے فضائل بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں، درود پاک سبب قبولیت دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا سالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ملک روم سے کچھ قاصد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم لوگ کسی کو اپنا بادشاہ بناتے ہو تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کہنے لگے، جب ہم کسی کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں تو اس کے پاس ایک قبر کھودنے والا آ کر کہتا ہے، اے بادشاہ، اللہ پاک تیری اصلاح فرمائے، جب تجھ سے پہلا بادشاہ تخت نشین ہوا تو اس نے مجھے حکم دیا، میری قبر اس طرح بنانا اور مجھے اس طرح دفن کرنا۔ چنانچہ قبر تیار کر لی گئی۔ پھر اس کے پاس کفن فروش آ کر کہتا ہے، اے بادشاہ، اللہ پاک تیری اصلاح فرمائے، جب تجھ سے پہلا بادشاہ تخت نشین ہوا تو اس نے مرنے سے قبل ہی اپنا کفن، خوشبو اور کافور وغیرہ خرید لیا۔ پھر کفن کو ایسی جگہ لٹکا دیا گیا جہاں ہر وقت نظر پڑتی رہے اور موت کی یاد آتی رہے۔ اے مسلمانوں کے امیر، ہمارے بادشاہ تو اس طرح موت کو یاد کرتے ہیں۔ رومی قاصد کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو، جو شخص اللہ پاک سے ملنے کی امید بھی نہیں رکھتا وہ موت کو کس طرح یاد کرتا ہے، اسے بھی موت کی کتنی فکر ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کا وقت مقرر ہے، اس سے فرار ہونا یعنی بچنا بھی ممکن نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا اسی وقت فرما دیا کہ تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے۔ موت سے فرار ممکن نہیں کہ موت کا آنا یقینی ہے، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ مدنی پھول دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے عاشقان رسول اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے صحیح معنوں میں آگاہ ہے وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو مرنے والے کی قبر میں رکھنے کے لیے فرنیچر تیار کرواتے، قبر میں ایئر کنڈیشن لگواتے، رقم رکھنے کے لیے تجوری بنواتے، کھیلوں میں جیتے ہوئے کپ اور دنیاوی کامیابیوں کی اسناد سجانے کے لیے الماری بنواتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ کام شرعاً درست بھی نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے تو یہ ڈگریاں ہمارے کس کام کی؟ جس دولت کے لیے ساری زندگی محنت و مشقت کرتے ہیں وہ ہماری کیا مدد کرے گی؟ جس منصب کی بنا پر ہم شان و شوکت کا اظہار کرتے رہے وہ آخر ہمارا کیا کام آئے گا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بھی وقت ہے، ہوش میں آئیے اور قبر و آخرت کی تیاری کر لیجئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کی زندگی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں دھوکہ قرار دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی لذتوں میں کھونے کی بجائے اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں یوں رہو گویا تم مسافر ہو یا راہ چلتے، یعنی جیسے مسافر منزل اور وہاں کی زیب و زینت سے دل نہیں لگاتا کیونکہ اسے آگے جانا ہوتا ہے، ایسے ہی تم یہاں کے انسانوں اور سامان سے دل نہ لگاؤ ورنہ مرتے وقت ان کے چھوٹنے سے بہت تکلیف ہوگی۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ جب تم شام پالو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح پالو تو شام کی امید نہ رکھو، یعنی ہر وقت موت کو سامنے سمجھو کہ بس ابھی آنے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام موت کو بکثرت یاد کیا کرتے اور لوگوں کو اس کی یاد دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے تو ان کے جسم سے خون کے قطرے گرنے لگتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے تو ان کی سانسیں اکھڑ جاتی اور بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ جب رحمت کا ذکر کرتے تو ان کی حالت سنبھل جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ میری پلکیں ملنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی۔ جب نظر اٹھاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نظر نیچی کرنے سے پہلے میرا وصال ہو جائے گا۔ جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ لقمہ گلے سے اترتے وقت میرے لیے موت کا سبب بن جائے گا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ ایک بار حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک مجلس کے پاس سے ہوا جس میں ہنسی کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں موت کو بھی یاد رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر موت کا تذکرہ کرتے اور لوگوں کو موت کی یاد دلاتے، مگر افسوس ہمارا معاملہ ایسا نہیں۔ نہ ہم موت کو یاد کرتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو یاد دلاتے ہیں۔ ہم لمبی عمر کی امید میں موت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اتنا خوف خدا رکھے اور موت کو یاد کریں، اور ایک ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے باوجود موت سے بے فکر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، موت کو یاد رکھیں کہ یہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، رب رحیم کا قرب دلانے والی ہے، دلوں سے غفلت کا پردہ اتارنے والی ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کروانے والی ہے، راہ حق پر چلانے والی ہے، دنیاوی نعمتوں اور وسعتوں سے دھوکہ کھانے سے روکنے والی ہے، دنیاوی مصیبتوں پر صبر آسان بنانے والی ہے، دنیا کی دولت سے بے رغبتی پیدا کرنے والی ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنے والی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، توبہ پر ابھارتی ہے اور اپنے رب کریم کے قرب کی خواہش پیدا کرنے والی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، موت کو بکثرت یاد رکھنے کے بہت سے فضائل و فوائد ہیں۔ جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ موت کو زیادہ یاد کرو کہ یہ گناہوں کو مٹاتی اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ موت کو زیادہ یاد کرنے اور اس کی زیادہ تیاری کرنے والے لوگ عقل مند ہیں۔ جسے موت کی یاد خوفزدہ کرتی ہے، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ موت کی یاد موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے پر ابھارتی ہے۔ موت کی یاد امیدوں کو کم کرتی ہے۔ موت کی یاد تھوڑی روزی پر مطمئن کرتی ہے۔ موت کی یاد دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف مائل کرتی ہے۔ موت کی یاد دنیاوی مصیبتوں کو ہلکا و آسان کرتی ہے اور ناشکری، تکبر اور لذات دنیا کی کثرت سے روکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے کسی رفیق سے فرمایا، بھائی، موت کی یاد نے میری نیند اڑا دی، میں رات بھر جاگتا رہا اور قبر والے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اے بھائی، اگر تم 3 دن بعد مردے کو اس کی قبر میں دیکھو تو ایک طویل عرصے تک زندگی میں اس کے ساتھ رہے ہونے کے باوجود تمہیں اس سے وحشت ہونے لگے۔ اگر تم اس کا گھر یعنی اس کی قبر کا اندرونی حصہ دیکھو جس میں کیڑے رینگ رہے اور بدن کو کھا رہے ہیں، پیپ جاری ہے، سخت بدبو آ رہی ہے اور کفن بھی بوسیدہ ہو چکا ہے، ہائے ہائے، اور تو کرو، یہی مردہ جس وقت زندہ تھا تو خوبصورت تھا، خوشبو بھی اچھی استعمال کیا کرتا تھا، لباس بھی عمدہ پہنا کرتا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد
آپ رضی اللہ عنہ پر رکت طاری ہو گئی، ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ اے عاشقان رسول، ذرا غور کیجئے، ہمارے بزرگان دین موت کو کس قدر کثرت سے یاد کیا کرتے تھے اور موت کے خوف سے لرزتے تھے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم موت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ روز روز کے اٹھتے جنازے بھی ہمیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کرتے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ موت کی یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس، 100 کروڑ افسوس، کہ ہم دوسروں کو قبر میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ رات بجلی فیل ہو جائے تو دل گھبراتا ہے، خصوصاً اکیلے ہوں تو بہت خوف آتا ہے، اندھیرا کاٹ کھاتا ہے۔ اس کے باوجود قبر کے ہولناک گھپ اندھیرے کا کوئی احساس نہیں۔ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، رمضان المبارک کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ پوری ہم سے نہیں دی جاتی، ماں باپ کے حقوق ہم ادا نہیں کر پاتے۔ رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسے ٹالنا ممکن نہیں۔ اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے یکایک موت کا پیغام آ پہنچا اور ہمیں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا تو نہ جانے ہماری قبر کی پہلی رات کیسے گزرے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ موت کی تکلیف تلوار کے وار، آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جب تلوار کا وار بدن پر پڑتا ہے تو بدن کو تکلیف اسی وجہ سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کا روح کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ اس وقت کس قدر تکلیف ہوگی جب تلوار براہ راست روح پر پڑے گی۔ جب کسی کو تلوار سے زخمی کیا جائے تو مدد مانگ سکتا ہے، چیخو پکار کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے زبان و جسم میں طاقت موجود ہے۔ مرنے والے کی آواز اور چیخو پکار تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ موت کی تکلیف اس وقت دل پر غلبہ کر لیتی ہے۔ موت کی تکلیف پورے بدن کی طاقت چھین کر ہر حصے کو کمزور کر دیتی۔ موت کی تکلیف کسی بھی حصے میں مدد مانگنے کی طاقت نہیں رہنے دیتی۔ موت کی تکلیف سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر غالب آ کر اسے حیران و پریشان کر دیتی ہے۔ موت کی تکلیف زبان کو گونگا اور باقی جسمانی حصے کو بے جان کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص نزاع کے وقت رونا چاہے، چلانا چاہے، مدد مانگنا چاہے، تب بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ طاقت باقی بھی ہو تو اس وقت حلق اور سینے سے غرغرہ اور گائے بیل کے ڈکرانے یعنی چلانے کی آواز ہی آتی ہے۔ رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا مٹی سے بنا تھا، تو مرتے وقت بھی مٹی ظاہر ہوتی ہے۔ ہر رگ سے روح نکالی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف جسم کے اندر باہر ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ آنکھوں کے ڈیلے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، زبان سکڑ جاتی ہے اور انگلیاں نیلی پڑ جاتی ہیں۔ جس بدن کی ہر رگ سے روح نکالی جا چکی ہو اس کی حالت مت پوچھو، کیونکہ اگر جسم کی ایک رگ بھی کھینچ جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا غور تو کرو، پوری روح کو ایک رگ سے نہیں بلکہ ہر رگ سے نکالا جاتا ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے پر موت طاری ہوتی۔ پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ یوں جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مرنے والے کی امیدیں دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہیں اور پھر حسرت و ندامت اسے چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کے درمیان موت کی گھاٹی حائل ہے۔ جس دن ہم نے یہ گھاٹی عبور کر لی کبھی واپسی نہ ہوگی، لہٰذا موت کی اس پر خطر گھاٹی کو یاد رکھیے جسے ہر ایک نے پار کرنا ہے۔ اس سے غفلت اختیار نہ کیجیے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالہ ویران محل کے صفحہ نمبر 18 پر موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں، کامیاب و عقل مند وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت یاد کرے اور قبر و آخرت کی تیاری کر لے۔ جیسا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ کا مقولہ ہے، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ یاد رکھیے، غفلت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے یہ سعادت حاصل نہیں ہوگی کہ اس طرح تو انسان ہمیشہ جنازے دیکھتا ہی رہتا ہے اور کبھی اپنے ہاتھوں سے بھی انہیں قبر میں اتارتا ہے،
تصور موت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی تنہائی میں دل کو ہر طرح کی دنیاوی خیالات سے پاک کر کے پہلے اپنے ان دوستوں اور رشتہ داروں کو یاد کیجئے جو وفات پا چکے ہیں. اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فوت شدگان میں سے ایک ایک کو یاد کیجئے. تصور ہی تصور یعنی خیال ہی خیال میں ان کے چہرے سامنے لائیے. خیال کیجئے کہ وہ کس طرح دنیا میں اپنے اپنے منصب و کام میں مشغول لمبی لمبی امیدیں باندھے دنیاوی تعلیم کے ذریعے مستقبل کی بہتری کے لیے کوشاں تھے. ایسے کاموں کی تدبیر میں لگے تھے جو شاید سال تک مکمل نہ ہو سکے. دنیاوی کاروبار کے لیے وہ طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے. وہ صرف اس دنیا ہی کے لیے کوششوں میں مصروف تھے. اسی کی آسائشیں انہیں محبوب اور اسی کا آرام انہیں مرغوب یعنی پسند تھا. وہ یوں زندگی گزار رہے تھے گویا انہیں کبھی مرنا ہی نہیں. چنانچہ وہ موت سے غافل، خوشیوں میں بدمست اور کھیل تماشوں میں مگن تھے. ان کے کفن بازار میں آ چکے تھے لیکن وہ اس سے بے خبر دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے. اسی بے خبری کے عالم میں انہیں یکایک موت نے آ لیا اور وہ قبر میں پہنچا دیے گئے. ان کے ماں باپ غم سے نڈھال ہو گئے، ان کی بیوائیں بے حال ہو گئیں، ان کے بچے بلکتے یعنی روتے رہ گئے. مستقبل کے حسین خوابوں کا آئینہ چکنا چور ہو گیا، امیدیں ملیا میٹ ہو گئیں، ان کے کام ادھورے رہ گئے. دنیا کے لیے ان کی سب محنتیں رائے گا گئیں اور ورثاء ان کے اموال تقسیم کر کے مزے سے کھا رہے ہیں اور ان کو بھول چکے ہیں. اس تصور کے بعد اب ان کی قبر کے حالات کے بارے میں غور کیجئے کہ ان کے بدن کیسے گل سڑ گئے ہوں گے. ان کے حسین چہرے کیسے مسخ ہو گئے ہوں گے. وہ کھل کھلا کر ہنستے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، مگر اب ان کے وہ چمکیلے خوبصورت دانت جھڑ چکے ہوں گے اور منہ میں پیپ پڑ گئی ہوگی. ان کی موٹی موٹی دلکش آنکھیں ابل کر رخساروں پر بہہ گئی ہوں گی. ان کے ریشم جیسے بال جھڑ کر قبر میں بکھر گئے ہوں گے. ان کی باریک اونچی خوبصورت ناک میں کیڑے گھسے ہوئے ہوں گے. ان کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند پتلے پتلے نازک ہونٹوں کو کیڑے کھا رہے ہوں گے. وہ ننھے ننھے بچے جن کی توتلی باتوں سے غمزدہ دل کھل اٹھتے تھے، مرنے کے بعد ان کی زبانوں پر کیڑے چمٹے ہوں گے. نوجوانوں کے قابل رشک توانا ورزشی جسم خاک میں مل گئے ہوں گے. ان کے تمام جوڑ الگ الگ ہو چکے ہوں گے. یہ تصور کرنے کے بعد یہ سوچئے کہ یہی حال ان قریب میرا بھی ہونے والا ہے. مجھ پر بھی نزعہ کی کیفیت طاری ہوگی. آنکھیں چھت پر لگی ہوں گی، عزیز و اقارب جمع ہوں گے. ماں میرا لال کہہ رہی ہوگی، باپ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہا ہوگا. بہنیں بھائی بھائی کی آوازیں لگا رہی ہوں گی. چاہنے والے آہیں اور سسکیاں بھر رہے ہوں گے. پھر اسی چیخو پکار کے دل ہلانے والے خوفناک ماحول میں میری روح قبض کر لی جائے گی. کوئی آگے بڑھ کر میری آنکھیں بند کر دے گا. مجھ پر کپڑا اڑا دیا جائے گا. عزیزوں کے رونے دھونے سے کوہرام مچ جائے گا. پھر غسال کو بلایا جائے گا. مجھے تختہ غسل پر لٹا کر غسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا. آہو فغاں کے شور میں اس گھر سے میرا جنازہ روانہ ہوگا جس گھر میں میں نے ساری عمر بسر کی. کل تک جنہوں نے میرے ناز اٹھائے آج وہی میرا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑیں گے. پھر مجھے قبر میں اتار کر میرے عزیز اپنے ہاتھوں سے مجھ پر مٹی ڈالیں گے. پھر قبر کی تاریکیوں میں مجھے تنہا چھوڑ کر سب کے سب واپس پلٹ جائیں گے. میرا دل بہلانے کے لیے کوئی بھی وہاں نہ ٹھہرے گا. ہائے ہائے. پھر قبر میں میرا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا. اسے کیڑے کھانا شروع کر دیں گے. وہ کیڑے پتہ نہیں میری سیدھی آنکھ پہلے کھائیں گے یا کہ الٹی آنکھ. میری زبان پہلے کھائیں گے یا میرے ہونٹ. ہائے ہائے میرے بدن پر کس قدر آزادی کے ساتھ کیڑے رینگ رہے ہوں گے. ناک کان اور آنکھوں وغیرہ میں بھی گھس رہے ہوں گے. یوں اپنی موت اور قبر کے حالات کا باری باری تصور باندھیے. پھر منکر نکیر کی آمد، ان کے سوالات اور عذاب قبر کا خیال دل میں لائیے اور اپنے آپ کو ان پیش آنے والے معاملات سے ڈرائیے. اس طرح محاسبے کے ذریعے موت کا تصور کرنے سے انشاءاللہ دل میں موت کا احساس پیدا ہوگا. نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، موت کی یاد کے لیے جہاں تصور موت کرنا اور بزرگوں کی موت کی یاد کے واقعات پڑھنا بہت مفید ہے، وہیں قبرستان کی حاضری
غسل میت، کفن دفن کے معاملات میں شامل ہونا یہ بھی موت کی یاد دلاتا ہے۔ اے عاشقان رسول، واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے۔ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا ہے، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو، محکوم ہو، افسر ہو یا نوکر ہو، سیٹ ہو یا ملازم ہو، ڈاکٹر ہو یا مریض ہو، ٹھیکیدار ہو یا مزدور ہو۔ اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت یعنی نیکیوں میں کمی رہی، نمازیں قصدن جان بوجھ کے قضا کی، رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، گھر والوں کو سمجھانے کی قدرت ہونے کے باوجود بھی شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چغلی کی عادت رہی، داڑھی منڈواتے ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا، تو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر اللہ پاک کی رضا والے کاموں میں مشغول رہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، رمضان مبارک کے علاوہ نفل روزے بھی رکھے، زکوٰۃ فرض ہونے پر پابندی کے ساتھ بر وقت ادا کی، فرض ہونے پر حج بھی ادا کیا، صورت کے ساتھ ساتھ سیرت کو بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا آئینہ دار بنا لیا، کوچا کوچا گلی گلی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی، قرآن کریم کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں باقاعدگی سے سفر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دی، روزانہ نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر انگریزی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروایا۔ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوئے تو انشاءاللہ قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجے مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشمے لہراتے رہیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، موت کی یاد میں رکاوٹ کی سب سے بڑی وجہ لمبی امیدیں ہیں جن میں شیطان نے ہمیں باندھا ہوا ہے۔ ہم نت نئے منصوبے تو تیار کرتے جاتے ہیں مگر موت کی تیاری سے غافل رہتے ہیں۔ فنا ہونے والی دنیا میں گھر کو تو خوبصورت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہمارے ذہن کے کسی کونے میں نہیں۔ موت کی یاد سے غفلت انسان کو بہت سے نقصانات سے دوچار کر دیتی ہے۔ موت کی یاد سے غفلت انسان کو موت سے بے پرواہ کر کے قبر و آخرت کی یاد بھلا دیتی ہے۔ موت کی یاد سے غفلت انسان کو آخرت میں اپنے اعمال کے حساب اور میدان معاشر کی سختیوں کو بھلا دیتی ہے۔ موت کی یاد سے غفلت انسان کو دین پر عمل سے دور کرتی اور شریعت کی پیروی سے محروم کر دیتی ہے۔ موت کی یاد سے غفلت انسان کو اچھے برے کی تمیز سے بے نیاز کرتی اور انسان کی نظروں میں غلط اور صحیح کا فرق مٹا دیتی ہے۔ موت کی یاد سے غفلت انسان کو فرض نماز کی ادائیگی سے محروم کرتی اور واجبات کو ادا کرنے سے روک دیتی ہے۔ موت کی یاد سے غفلت سنتوں پر عمل میں رکاوٹ بنتی اور انسان کو اس کے مقصد حقیقی سے ہٹا کر فضول کاموں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھیں اور اس کی تیاری کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اگر موت کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کے ہلاکت کے مقام سے چھٹکارا ملے گا، دین و ایمان سلامت رہیں گے، اتباع سنت کی سعادت بھی نصیب ہوگی اور گناہوں سے تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔